کبھی بھی کسی بات کا ایسا مفہوم نہیں لیا جاتا جو دوسری جگہ اس کی وہ نفی کر رہا ہو. یہ جو آتا ہے حج میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں گناہ معاف کر ہونے کا مطلب یہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, پلٹ کے واپس آتا ہے. اس لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا, پلٹ کے ویسے کا ویسے ہی آیا جیسا گیا تھا. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, پھر کبیرہ معاف نہیں ہوتے. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو کوئی اللہ پہ پابندی نہیں, لیکن قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. تو حج سے کیوں معاف ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حج میں توبہ کی توفیق ملتی ہے. اتنی قربانی لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا, مینا میں کتنی قربانی ہے, مزدلفہ میں ہم جب ٹھہرے ہوئے تھے نا, ہمارا تو ایلیٹ طبقہ تھا سارا, کراچی کا ڈیفنس کا اور امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے. مزدلفہ میں ہم جہاں ٹھہرے تھے نا, تو وہاں جو ہے نا جتنا بھی وی آئی پی حج ہو, حج کے 5 دنوں میں وی آئی پی پنا سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو وی آئی پی کے چکر میں جاتے ہیں نا, بڑا اچھا وہی ہوتا ہے, لیکن جو حج کے 5 دن میں ان میں سب برابر, ان میں سب ایک ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس میں آدمی کی. تو کیا ہوا ہے کہ وہاں مزدلفہ پہ جب ہم پہنچے ہیں تو جگہ ہی نہیں ملی. ایسی جگہ تھی سڑکوں کے بیچ میں, تو بالکل کراچی میں جو چرسیوں کا منظر ہے نا, جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں کے بیچ, بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں, بیچ میں چرسی نہیں ہوتے. میں نے تو وہاں بیان میں ان حاجیوں سے بہت معذرت کر کے کہا, میں نے کہا میں ایک بات آپ لوگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. مینا میں نے بیان میں کہا کہ آپ لوگ جب مزدلفہ میں ٹھہرے تھے نا, بالکل کراچی کے چرسی اور ہیروئن کی مجھے یاد آ رہے تھے. ہم بھی وہیں پڑے ہوئے تھے. کتنی قربانی ہے یار. جو لوگ کبھی ایئر کنڈیشن سے باہر نہ نکلے ہوں, مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں, احرام کی چادریں دائیں بائیں ہو رہی ہیں, خواتین بھی ایسی بیچاری پڑی ہوئی ہیں, اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے. مزدلفہ سب سے ڈینجرس ہے کیونکہ وہاں خیمے ویمے بھی نہیں ہے کہ قیام بہت. پھر اس کے بعد جو پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑ گئے لوگوں کے. بس میں بیٹھنے والا اس سے زیادہ بیچارہ رسوا ہو جاتا ہے. اتنی لمبے یعنی ٹریفک پھنس جاتی ہے, الٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ سارے مجاہدے اللہ کروا کے کیا کرتا ہے, اپنی محبت کی چنگاری دل میں پیدا کر دیتا ہے حاجی کے دل میں. جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بکرا میں نے بڑی محنت سے پالا ہے, کہتے ہیں نا کیسے گلے میں چھری پھیروں, اور جو ایک بکرا وہ ہے جو اسی دن لا کے کاٹ دو آپ, اس میں نہ بکرے کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے, اور نہ آپ کو. جب آپ اس کو پالتے ہو, اس کی مینگنیاں صاف کرتے ہو, روزانہ نہلا رہے ہو اس کو, پھر بکرا بھی رو رہا ہوتا ہے اور کاٹتے ہوئے آپ بھی رو رہے ہوتے ہو. تو اسی طرح حاجی سے اللہ اتنی قربانی لے لیتے ہیں. پھر حج کی ساری عبادتیں خلاف عقل ہیں. رمی ہو رہی ہے, بھائی کیا ہے یہاں پہ, بس ایسے ہی ابراہیم نے رمی کی, نبی نے رمی کی علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ بھی کرو. لاکھوں حاجی جا رہا ہے اور ٹھک ٹھک ٹھک, ایک ایسا ایمان والا منظر ہوتا ہے نا رمی میں, اتنی سی کنکریاں, لیکن رش کی وجہ سے ایسی آوازیں, اور ٹھک 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 ایسے آوازیں آ رہی ہے. بھئی یہ کیا ہو گیا, بس سب دیوانے ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا چلو اب اس کو کنکری مار کے آگے بڑھو, اگلے والے کو مارو. ایک عجیب منظر ہوتا ہے, اتنا تیل نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں, اور اتنی مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری پتھر دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسے کچھ خیال آتا ہے یار ہم مسلمان ہیں, تو اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے. آج کل کیوں نہیں مل رہی, بتانے والا ہی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. وہ ٹریول ایجنسی نے شروع سے گائیڈ ہی نہیں کیا ہوتا. ٹریول ایجنسی میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ گیا ہوگے اگلے پچھلے سارے معاف. تو جو بہن کی وراثت, بعض تو بہن کی وراثت کے پیسوں سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کھا کے گئے, وہی کھا کے دوبارہ ایک اور دکان پہ قبضہ کر لیا, اگلے سال پھر معاف کرانے چلے گئے, پھر آ گئے. بھئی ایسے 1 کروڑ حج بھی کر لو گے, ایسے نہیں ہوگا حساب کتاب. حج زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے, چینج. ہمارے حضرت ہر سال حج کرتے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے. پھر جب حج مشکل ہو گیا تو پھر عمرہ شروع کر دیا حضرت نے. عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی, مشکل ہو گیا تھا. اتنے پرہیزگار تھے, اتنے رونے دھونے والے, اللہ کی یاد میں گناہوں سے بچنے والے. لیکن ہمیں یاد ہے حضرت عمرے سے واپس آتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے شرم آ رہی ہے واپس جاتے ہوئے. اللہ کہے گا جیسا گیا تھا کہیں ویسے ہی اب ویسے ہی آ گیا, تو کچھ تبدیلی نہیں آئی تیرے اندر. تو حالانکہ وہ تو پورے دین پہ چلتے تھے. ان کو یہ خوف تھا اپنے بارے میں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے, اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. تو یہ جذبے سے جب آپ جاتے ہو نا عمرہ کرنے, حج کرنے, پھر جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے, تو واقعی وہ تبدیلی آپ کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ یوم ولدت امہ, جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے. اور اگر آپ گئے اور ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے, وہی نمازیں گول ہو رہی ہیں, وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, وہی سٹے لگ رہے ہیں, آتے ہی گٹکے کی دکان پہ گیا حاجی ٹھیک ہے نا. ہم جب حج پہ ابھی آ رہے تھے, ہمارے ساتھ ساتھی تھے نا, تو وہ سعودی ایئر لائن میں LCD لگی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بٹن ان کا لگ گیا, فلم لگ گئی اس پہ نا, غلطی سے بٹن دب گیا, بیچارے نے جان کے نہیں کیا. اب فلم وہ بٹن دبانے, فلم ہٹ ہی نہیں رہی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور وہ سامنے ہی لگی ہوئی ہے اور انڈین فلم چل رہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی, لوگ
मुझे अच्छा लगा लोगों का ये ना, वो कह रहे हैं 40 दिन तो गुजरने देता, हज से तू वापस जा रहा है, 40 दिन तो गुजरने दे, उसके बाद देख लेना। वो कह रहा है यार गलती से बटन दब गया, बंद नहीं हो रहा मुझसे, वाकई नहीं हो रहा था उनसे ना कि कौन से बटन से बंद हो। हमने भी फिर हमारे थोड़ी गपशप हो गई थी, हमने भी थोड़ा मजाक शुरू, हमने कहा यार अभी इस शैतान को पत्थर मार कर आ रहे हो, अभी पत्थर मारे हैं शैतान को, और आते ही शैतान को फॉलो करना शुरू कर दिया। यार मुझसे साहब गलती से बटन दब गया यार, हिल नहीं। खैर वो किसी ने रिमोट से जरिए फिर वो चैनल चेंज किया। तो मैंने कहा चलो इतना एहसास है कि यार फिल्म 40 दिन के बाद जाके देख लें, अभी कम से कम फिल्म फौरन तो ना देखे ना, अभी तो घर पहुंचे नहीं है, अभी से फिल्में शुरू हो गई। तो लेकिन बहुत से लोगों में ये जज्बा नहीं होता। बाज लड़कियां ये करती है, पूरा वक्त स्कार्फ में गुजरा और जैसे ही वापसी का सफर हुआ है बाल खोल लिए, बिल्कुल स्कर्ट और उसी स्टाइल में आ गई, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही। यार थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो तब्दीली पैदा करें। कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी है हज, कोई तफरी के लिए थोड़ी गए थे आप। तो इसलिए कोशिश करें भाई, हज उम्रा इस नियत से हो कि हमें अपने आप को अंदर से तब्दील करना है, और ये हज आपकी जिंदगी बदलेगा इंशाल्लाह। तो ये जज्बा होगा तो फिर गुनाह भी माफ होते हैं, ये जज्बा नहीं होगा वही कत्ल, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बदमाशी, वही ऐसे तो सैकड़ों हज भी, सवाब तो फिर भी मिल जाएगा हज का, लेकिन वो मकसद थोड़ी हासिल होगा। तो हमारे उस्ताद तो 25 साल से हज कर रहे हैं हर साल, अल्लाह और तौफीक दे। उनको बैतुल्ला से कोई इश्क है, कहते हैं मैंने यहाँ हज करते हुए सऊदी अरब के बादशाह को भी देखा है, इराक के सद्दाम हुसैन को भी देखा है, वो भी 2 लुंगियों में आया था। सद्दाम हुसैन क्या था, एक नीचे चादर और एक लुंगी। सऊदी अरब का बादशाह भी मैंने देखा है, शाह फहद बिन अब्दुल अजीज थे या बाद वाले बादशाह अब्दुल्ला, कह रहे वो भी किसमें था, वो भी यही कर रहे हैं, खड़े होकर क्या कर रहे हैं। तो रस्मों में इतने बड़े बड़े बादशाह किसी मुल्क में देखा आपने? इराक का बादशाह भी आ रहा है, कुवैत का बादशाह भी आ रहा है, लीबिया का सदर भी आ रहा है, मिस्र का सदर भी आ रहा है, पाकिस्तान का वजीर आजम सदर भी जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी भी जा रहा है, पैगंबर भी जा रहे हैं, सहाबा भी जा रहे हैं, ताबीन भी जा रहे हैं, अबू हनीफा भी गए, इमाम हजरत हुसैन भी गए, हजरत हसन भी गए, इमाम बुखारी भी गए, इमाम मुस्लिम भी गए। कहां से, अब तो आसान हो गया। पहले तो भाई साल साल लगता था बैतुल्ला पहुंचने में। आप जरा पुरानी तारीखें उठा के देखो, ऐसे नहीं था कि पत्थर मारने के लिए जा रहे हैं जहाज में बैठ के, ना 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 ना, मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा ये जो जमीन है ना जहां तुम अपनी ज़ौजा को मेरी खातिर छोड़ के गए थे, जहां घास का तिनका नहीं है, यहां खड़े होकर ऐलान कर दो, अज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। ऐ इब्राहिम निदा लगा तू, कोई सुनने वाला नहीं है, उस सैकड़ों मील तक आबादी नहीं है, रेगिस्तान और चटियल पहाड़, गरम जैसे सलाखें होती हैं, ऐसे पहाड़ों में अल्लाह 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम से ऐलान करवा रहे कि ऐलान कर दो। उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग पैदल भी आएंगे इस घर की जियारत के लिए, रेगिस्तानों का सफर करके। लोग ऊंटों पर भी आएंगे, और कमजोर ऊंटों पर। कमजोर क्यों? ऊंट जब अपने मुल्कों से चले थे, तगड़े थे, चलते चलते यहां तक पहुंचते पहुंचते ऊंट भी क्या हो जाएंगे, लागर। मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, हर नशेबो फराज को उबूर करके समंदरों के रास्ते। तो कैसे भाई, ये कोई रस्म है? जंगलों को तय करते आए हैं, समंदरों में 4-4 महीने समंदरों में। आपको पता है दुनिया के बाज मुल्क कैसे आबाद हुए हैं? हाजियों का पूरा ग्रुप समंदर में निकला था, रास्ते क्या हो गया, गुम, और वो समंदर किसी कहीं किनारे जाके लगा, हाजी वो पता ही नहीं कहाँ जाना है, वही एक मुल्क आबाद हो गया, वही लोग रह गए हाजी। और पहले जब हाजी घर से जाता था ना, तो ऐसे नहीं होता था कि मैं अगली फ्लाइट से 15 दिन में 2 हफ्ते बाद ठीक वापस पहुंच रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वहां जाके भी घर वालों से राब्ते में, और घर में क्या पक रहा है। मैं तो था ना वो फैमिली वाले लोग सारे, और बेगम आज तुमने ये अंडे आलू पकाए हैं, अच्छा मैं आऊंगा तो मेरे लिए ये पका के रखना। तो इतना ऐसा हो गया है, पहले नहीं होता था। पहले जब हाजी घर से बाहर निकलता था तो 50% वापसी का चांस है, 50% क्या है, मौत। डाकू भी लूट सकते हैं, कहत भी हो सकता है, वबाएं फूटती थी। अब तो वैक्सीन हर आदमी टीके लगा लगा के, इंजेक्शन में बीमारियां भर भर के ना, भाई यहाँ निकाल के जा जो कुछ भी है, वहां नहीं खांसना जाके मुंह पे। पहले तो बीमारियां, कितने लोग मर गए। और जब रेगिस्तानों को क्रॉस करके बैतुल्ला पहुंचते थे, चीखें निकल जाती थी लोगों की, ऐसा जज्बा था लोगों में। मशक्कत थी तो अल्लाह ने जज्बे भी ज्यादा रखे थे फिर लोगों। तो अब भी मुश्किल है, अब भी आसान नहीं है। अब जो लोग समझते हैं ना कि हज बहुत आसान है, अब तो जाओ 5 दिन हज में तेल निकल जाता है इंसान का। वो जो मिना और मुजदलिफा एहराम की हालत में, और फिर तवाफ ज़ियारत, वो आप यूट्यूब पे तवाफ ज़ियारत जरा लिख के सर्च तो करें, क्योंकि 3 दिन के अंदर सारे हाजियों ने तवाफ करना है। ऐसे चिपक के लोग चल रहे होते हैं, आसान नहीं है आज भी, क्योंकि अब मुश्किल इसलिए हो गया कि लाइफ बहुत लग्जरी हो गई है। तो
تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے، عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے، احرام باندھ لیا، عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، بھائی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ، دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے، اپنے شلوار قمیض میں آ گیا. بھائی کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلام ہو، پیسہ خرچ کرو. اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی، اسی بھی مشکل ہو رہا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کندھا کھولو اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا، لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے، کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا، اپنا واقعہ بتایا، ہمارے ریلیٹیو ہیں، کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے. 55 60 65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتا کہ یوں کر کے چلنا ہے، کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا. میں کہہ رہے میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوا. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے، اب باقی 4 اب نارمل کرو. وہ کہہ رہے ایسے ہی سیٹ ہو گیا ہوں اب میں. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے ہیں، بس کرنے، اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے، بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ لگا کے ایسے چومو. یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو، یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے، یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے، کوئی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے، جنرل مشرف نے بھی کیا، زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا، اللہ توفیق دے، اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے، نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے، شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے، انہوں نے بھی یہ کیا. امام مسلم گئے، انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی، امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت. تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی، اللہ قبول نہیں کرے گا. تمہیں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا، بھائی یہ اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو، یہ اپنی کنٹری میں لگا دو، یہ بیوہ کو دے دو، یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھی علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا. بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں، تم بھی کیا کرو؟ کھلاؤ. لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان، نائس پرسن جو غریبوں کو کھانا کھلائے. انگلش میں کہہ دے گا وہ، زیادہ سے زیادہ اردو میں شرم آ رہی ہوگی اس کو، نیک بولنے کے بجائے بولے گا نائس پرسن ہے، غریب کو پور بول دے گا. تو یہ اس پہ سب متفق ہیں. کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہا ہے، کوئی انگلش میں، کوئی پشتو میں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا، میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ پہ تو ساری دنیا متفق ہے. یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے جملہ ہے وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے، میں وہی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورہ دہر کی آیتیں، اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. علا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. کیا مطلب علی حبہ؟ میں کہتا ہوں نا القلم علی الطاولہ، تو مطلب کیا ہے؟ قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے. القلنسوۃ علی الرأس، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا، اوپر. میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے. اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو، یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، محبت کے اوپر، یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ، اللہ کی محبت نیچے ہے، کھانا اس کے
अरे होना तो ये चाहिए, खाना प्लेट के ऊपर रख के खिलाए ना, बहुत मुश्किल है यार बात समझाना। खाना खिलाएं प्लेट पे रख के, मेज पे रख के, दस्तरखान पे रख के। अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह की मोहब्बत पे रख के खिलाते हैं। क्या मतलब? कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है तो नीचे वाली चीज उसकी बेस होती है, बुनियाद। नीचे वाली चीज क्या होती है? बेस। वो हटाएंगे तो वो चीज गिर जाएगी। एक चीज मेज पे रखी, मेज हटाएंगे तो क्या होगी? गिर जाएगी। गिर का मतलब खत्म। अल्लाह कहते हैं मोहब्बत की तिपाही नीचे से हटा दो ना, इनका खाना खत्म। अल्लाह की मोहब्बत की मेज के ऊपर इनका खाना रखा हुआ होता है, जो अल्लाह के बंदों को खिला रहे होते हैं। ये मेज अगर खींच दी जाए तो खाना धड़ाम से गिरेगा, खत्म। क्या मतलब? खाना खिलाने की बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। ये वाला खाना अल्लाह की नजर में नेकी है। अगर वो खाना जिसकी बेस खुदा की मोहब्बत ना हो, अल्लाह को राजी करने का जज्बा ना हो, अल्लाह की रिजा की तलाश ना हो, उस खाने को अल्लाह लिफ्ट नहीं करा। खिलाते रहो पूरी दुनिया को, अल्लाह कहेंगे ठीक है पब्लिक तुम्हें इसका बदला दे देगी। गरीब शुक्रिया अदा कर देगा और गरीब तुमसे खुश हो जाएगा और लोग भी वाह वाह कर देंगे। बिल गेट्स ने इतने लोगों को खाना खिलाया और बिल गेट्स बहुत अच्छा है, तो बस ये तारीफ हो गई ना, खत्म। अल्लाह की नजर में ये नेकी नेकी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तभी आगे कुरान ने इसी को मजीद डिफाइन किया कि चूंकि इनकी नजर में जब ये खाना खिलाते हैं तो जिस मेज पे रख के खिलाते हैं वो मेज क्या होती है? अल्लाह की मोहब्बत। अला हुब्बिही, उस अल्लाह की मोहब्बत में, यानी बेस उसकी अल्लाह की मोहब्बत है। ये बेस ना होती तो खाना भी ना होता, और ये बेस होती तो ये खाना भी है। ये दोनों लाजिम मलजूम है। जज्बा इनका अल्लाह को राजी करना है, गरीब को खुश करना नहीं है। खुश भी गरीब को अगर कर रहे हैं तो अल्लाह को खुश करने के लिए। इसी वजह से अब कुरान इसको और हाईलाइट करता है, इसको और डिफाइन करता है कि चूंकि इनका मकसद अल्लाह को खुश करना है, गरीब मकसूद नहीं है, तो इसलिए ये गरीबों को खाना खिलाने के दौरान उनको ये वजाहती बयान जारी कर रहे होते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाही, देखो हम तुम्हें खिलाते हैं अल्लाह की खातिर, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, लिहाजा हमें तुमसे इसका बदला और शुक्रिया नहीं चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? यानी अल्लाह कहते हैं कि ये बात गरीब को भी बता देते हैं, क्योंकि बाज दफा इंसान कोई काम कर रहा होता है, शो ये कर रहा होता है मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, गरीब के लिए नहीं कर रहा, लेकिन उसको ये होता है कि कर तो मैं अल्लाह के लिए रहा हूँ, लेकिन इस गरीब के दिल में भी तो कोई ख्याल आएगा ना, ये अगरचे गरीब है लेकिन बड़े बाप का बेटा है या बड़े ताल्लुकात हैं, तो कल ये मेरे काम भी आ सकता है, कम से कम ये मेरा शुक्रिया ही अदा करेगा तो मुझे खुशी होगी। तो उसको बता देते हैं भाई इस तकल्लुफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम तो अल्लाह के लिए खिला रहे हैं तुम्हें, हमें नहीं बदला चाहिए इसका। ये है इस्लाम और गैर इस्लाम में फर्क। इस्लाम आपसे अल्लाह की गुलामी, इस्लाम कहते हैं जितनी नेकियां है ना उसकी बिना क्या होनी चाहिए? खुदा की गुलामी, उबूदियत। तभी वो उस गुलामी सिखाने के लिए हमसे ऐसे काम भी करवाए जाते हैं जो बज़ाहिर इलॉजिकल होते हैं, ये बताने के लिए कि तू अपने आप को समझता क्या है। अगर इस्लाम में सिर्फ यही हकाम होते ना, गरीबों को खाना खिलाओ, बेवाओं की मदद करो, तो फिर गुलामी कहां से साबित होती? ये कैसे पता चलता ये अल्लाह को मान के कर रहा है, ये अल्लाह की माने बगैर अपने जज्बे से? अल्लाह ने अलामत बता दी कि कुछ अहकाम ऐसे दूंगा, पैसा बड़ा खर्च होगा, मेहनत बहुत होगी, आउटपुट बज़ाहिर कुछ भी नहीं होगा इसका, वो है कुर्बानी है। तो मैं वो मिसाल दे रहा था, कुर्बानी है, हज है और बहुत सारे अहकाम है। तो मैं यही समझा रहा था कि आप बिल गेट्स को ये कहें कि 100 दफा सुबह पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत, कि वही अल्लाह है जो जिंदगी देता है, वही अल्लाह है जो मौत देता है। डार्विन को निकालो अपनी खोपड़ी से, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कुरान कह रहे लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, मैंने दौलत को ऐसे तकसीम किया है किसी के पास इतना कि गिनने में ना आए और किसी के पास खाने को रोटी नहीं होगी, ताकि गरीब आदमी मुलाजमत करे अमीर की और दुनिया का निजाम चलता रहे। अगर सबके पास पैसा आ गया, फैक्ट्रियों में बोतलों में ढक्कन कौन लगाएगा? क्या ख्याल है? सारे ही साइंटिस्ट पैदा हो गए। ये माँ बाप भी कहते ना हर बच्चे को हमने डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, बनाओ, बनेगा नहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर, इंजीनियर और कंपनियों के मैनेजर बन गए। तो बोतलों में, कंपनियों में ढक्कन कौन लगाएगा बैठ के? कुछ लोगों की बोतल का काम क्या होता है? क्या लगा रहे होते हैं? ढक्कन। ये बिजनेस जॉब है उनकी। आप कह सकते हो तो मशीनें आ गई हैं, तो मशीन का बटन दबाने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी आएगा, वो भी तो कोई मुलाजिम ही रखा जाएगा ना। बहुत देख रहा हूं मैं यूट्यूब पे ना आजकल रीलें आ रही हैं, पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, हम तो हरम में जाके भी दुआ मांगते हैं, पैसा दे दे, बस पैसा ही पैसा ही पैसा ही।
یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا خراب آؤٹ ہو گئی, کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ ہے پیسہ بھائی, ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے. نہ, کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں, ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے, اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں, گھر میں پڑا رہتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, رہیں گے ہمیشہ, جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے, آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے, پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا, لک دوپل لگ گیا ان کا بھائی. کچھ بھی نہیں کرتے تھے, ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں ہم, اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو, محنت اچھی ہو, پلاننگ اچھی ہو, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں, 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں, یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے, پلاننگ صحیح نہیں ہوتی, اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا, برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو, ٹنٹ پھیل رہے ہو, جا کے دوڑ رہے ہو, سیڑھیوں پہ جا رہے ہو, آ رہے ہو, اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے, نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے, نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا, ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند, کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں. اب باڈی کو ریپیئرنگ کا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ, اور اس کو کھپائے جا رہے ہو, اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو, تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے, اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند. لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, پھر آدھا گھنٹہ سوئے, آفس چلے گئے, ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے, بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے, محنت بہت زیادہ ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے, بس پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, وہ آیا ہفتہ آج تک؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا, سال کا پہلا دن 1 جنوری, وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے, تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا, اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ, اب تک تو جو ہوا معاف کر دے, آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی, وہ ابھی سے کرتے ہیں, 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے, پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے, وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے, کرے پہلے یہ ہو جائے, پھر بس کر یار, مجھے تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے, تو نہیں کر سکتا. تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے, تو باتیں کیا کر, جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر اثر, تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ, قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے, کیا زبردست بات ہے. یہ 2 باتیں یاد رہیں گی, ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے, پلاننگ کے بغیر ہے, سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں, جنت کے لیے جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ, اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی, کہتا نا. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے, اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں, یعنی اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا,
یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے, جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی یحسبون انہم یحسنون صنعا, ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے, اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اور جنت بھی ملے گی, نیک کام ہو رہا ہے, اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی ہے کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کا, یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں, میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں, میں بہترین کوشش, وہی ہے ڈنڈ پیلنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ وہ. اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, ایسا پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط, آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم, جو پسند آئے اس سے کرو, اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے, تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا, کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم, دلہن نارمل ویٹ کی, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ, تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں رشتے, 18-20 سال کی لڑکی 60 سال کا لڑکا, اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی, ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے, 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے, جو طلاق یافتہ بھی, بچوں والی بھی, بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی, اور مزید بچے بھی ہو گئے, ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط, ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے, ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے, ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ, ورنہ یہ اپنی تھیوری, اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو, ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھی آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے, تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے, اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا. میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں گھننا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک, 250 کلو کی, تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا, دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ. بھائی جب ان کو وہ پسند ہے, اس کو وہ پسند ہے, تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا, اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے
کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے, ایجڈ ہوتی ہے, لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی, لوگ مذاق اڑائیں گے, اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا, حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے, دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ کیوٹ جوڑا ہے, ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو, تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو 250 بھی چلے گی, اس سے زیادہ نہیں, اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے, یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی, ان سے یہ بالکل اپوزٹ, یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ, وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں, ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے, آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے, تو کوئی بات نہیں, میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے, اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی, یوٹیوب پہ میری وائف, اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے 250 کا ریٹ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی, کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے, بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم کتنا اسمارٹ, وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی, لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار, خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ, اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے, جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے, اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے, ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے, آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو, لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے, آڑے ترچے پہ بھی آ سکتا ہے, الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اس پہ آ گیا دل, سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ, کالے پہ آ گیا, پیلے پہ آ گیا, نیلے پہ آ گیا, یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا لی ہے, سب آدمیوں کی بھی, تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بس صورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے, اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا, تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا, کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی, اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت محنت محنت, پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے, آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی, لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر, کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے, تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے, اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی, ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے, میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے, تو میں تو مر رہا ہوں, اور میں نے نیت بھی صحیح تھی, میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے, خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے, خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی, استغفر اللہ, یہ جو ہے بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے, مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو, وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں, خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو, اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا, دنیا میں ایکسپرٹ سے, ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں, جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے, ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ, اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا ہے کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے, آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا, گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے, اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتے ہیں گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بیوقوف ہیں, 10-15 لاکھ کی گائے سے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے, کٹے کا گوشت مل جاتا ہے. کٹے کا, کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹے کو, کٹوں کا, یہ پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس کو کاٹ دو, آدمی کہتا ہے اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں, یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے, ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے. وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا, حج قران یا حج تمتع, تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے. اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی, تو وہ بھی بکرا, دمبا, گائے یہ کاٹا جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر, تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی, اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, تو اللہ نے کہا کاٹو, کھاؤ نہیں, غریبوں کو کھلاؤ. وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں, اللہ نے کہا یہ میرے لیے, گوشت کھا سکتے ہو. اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا, دمبا کاٹنا, گائے کاٹنا, اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے, ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا. بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑے گا. راشن ڈال دو, پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے, وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں, بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو, بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ, لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گی بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا, اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو, پیسے دے دو غریب کو, وہ سستے میں ہے, اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو, دالیں ڈلوا دو, جس کی زیادہ ضرورت ہے, جو روز کھائے. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو, ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے, ساری زندگی خوش کرتا رہے, لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہے کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا, ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بار برباد, ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو, جوا کھیلتے تھے, اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا, جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے, 10 بندوں نے, تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا, بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں, پیسے ہوتے نہیں تھے یار, 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا, کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں, جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا, یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا, یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے, بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا, حرام کمانے کا گناہ, جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس پلید, اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے, جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری, سٹے باز, جواری, پلید, ناپاک, کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں, محنت بھی ہو رہی ہے, نیت بھی ان کی اچھی ہے,
لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری, چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت, نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق, پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کام کی, مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا, میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے, لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ